بدل کس لیے؟ تو حال ہے یہ مبوباً، خود کتاب ہدایت کو در حال کی بات کیا گیا ہے، اور فصل یہ حال ہے اس حاضہ سے، حاضہ مختصرم ہے نا، اس سے عبارت واضحۃ، عبارت یہ واضح عبارت کے ساتھ، مع ایراد الامثلۃ، یعنی پیش، یعنی آپ مسائل کو پیش کرنے کے ساتھ. امثلہ کا معنی مسائل نہیں، مسئلہ یعنی جو مثال نہیں ہوتے ان کو پیش کرنے کے ساتھ. امثلہ کس کا صیغہ ہے آغائی وفا؟ باب مثال کی جمع کون سا جمع ہے؟ یہ جمع قلت، جمع قلت ہے. ہاں، فی جمیع مسائلہا، یعنی سارے مسائل، سب مسائل میں کافیہ کی طرح کی ہے. من غیر تعرض لأدلة والعلل، من غیر، دوبارہ پڑھو، تعرض من غیر تعرض لأدلة، لی ہے نیچے دیکھو صحیح سے، تعرض آگے لأدلة، لی ہے یا لیل ہے؟ للأدلة، کیا؟ للأدلة، لام یہ للأدلة، تنوین بھی دے رہا ہے للأدلة، تنوین اور لام جمع نہیں ہوتے ہیں آغا، للأدلة والعلل. ہاں، تعرض کس کا صیغہ ہوا آغا ہے؟ ہاں چلو، بغیر چھیڑ چھاڑ کیے، لأدلہ، اور بغیر یعنی دلالت اور دلیل کے، اس کو کیا کہتے ہیں، مسائل کو بیان کیے. نہیں ترجمہ کرو، ترجمہ من غیر تعرض، من غیر بغیر، تعرض چھیڑ چھاڑ، متعرض ہوئے بغیر کس سے؟ دلیلوں سے، دلیل اور علل سے، علل سے. مثلا ایک مثال دے دو. مثلا میں نے کہا تھا نا، کیا مطلب؟ یعنی دلیل اور علت سے چھیڑ چھاڑ کیے بغیر. اگر فائل کو اگر مرفوع کرا رہے ہو زید القائم، اس فائل کو رفع کس نے دی ہے؟ دلیل. یہ دلیل ہے نا، اس سے اس کو چھیڑ چھاڑ کی ہے. علت اس کی کیا؟ اپنے فائل کو اس کو نہیں چھیڑا. اچھا، اب آگے علت بیان کر رہے ہیں. اللہ، یہ کس کے لیے علت ہے؟ یہ آگے یہ کیا کہتے ہیں، من غیر تعرض، ہاں، کہ اللہ یشوش، نہیں یشوش ذہن المبتدی، ذہن المبتدی، وہ ہوگا نا ذہن المبتدی، کیونکہ مشوش نہ ہو مبتدی کا ذہن، یعنی جو ابتدا میں جو بندہ آ رہا ہے اس کا ذہن مشوش نہ ہو، یعنی لعل نہیں ہونا، ذہن المبتدی، مبتدی کا ذہن مشوش نہ ہو. یشوشو کس کا صیغہ ہے؟ لئلا یشوشا، باب تفعیل سے مضارع، باب تفعیل سے مضارع صحیح ہے نا؟ اچھا نام وہ بھی ہوتا ہے، کیا کہہ رہا ہے. اچھا، یہاں پہ پھر آخری میں ضمہ کیوں نہیں آیا؟ پھر لا یشوشو، لا یشوشو، ٹھہرو، اضافہ ہوا ہے نا. کیا اضافہ ہوا؟ ذہن، کیا ربط ہے اس سے ذہن سے؟ وہ ذہن آگے آ رہا ہے. میں کہتا ہوں آگا سوال سمجھو. لئلا یشوشا، فعل نفی آخری میں ضمہ آنا چاہیے، یہاں پہ فتح کیوں؟ کیوں ان تقدیر میں رکھا؟ لام امر کے بعد، احسان، لام امر کے بعد ان تقدیر میں رکھتا ہے. آغا وقار، آغا لام امر کے سنا کیوں تقدیر میں رکھا؟ کیا کہتے ہیں،
عزم نہیں ہوا عزم نہیں ہوا واہ یہ آپ کو بتایا ہے یار 10 لام حرف جر ہے لام حرف جر ہے نہیں، وہ حرف جر کس پہ آتا ہے؟ سنو، حروف جر کس پہ آتا ہے؟ کس کو جر دیتا ہے حروف جر؟ عوامل میں بتایا آنا شروع میں جو بتایا نا کس کو جر دیتا ہے؟ جر کس کو دیتا اس کو جر دیتا ہے اپنے اگلے والوں کو جر دیتا ہے آگے کیا آتا ہے؟ آغاز کس کو دیتا ہے؟ کیا ہو گیا حروف جر کس کو دیتا ہے؟ جی آپ نے عوامل شروع نہیں کیا ابھی تک، کیا کیا ہے یہ حالت ہے یا اللہ۔ کیا ہے آغاز مرید کس کو جر دیتا؟ حروف جر فعل کو جر نہیں دیتا، اس کو پتہ نہیں ہے حروف جر اسم کو جر دیتا ہے۔ تو بس یہاں پہ کہاں آیا؟ فعل پر آیا، جس وجہ سے جر نہیں کیا اس وجہ سے کیا کیا آپ نے؟ وہ فتح پڑھ دیا ان تقدیر میں، ان تقدیر میں اس وجہ سے فتح ان تقدیر میں کیوں رکھا؟ کیونکہ لام حرف جرا ہے اور وہ اسم کو جر دیتا ہے، یہاں فعل کو جر دیتا ہے فعل پہ آیا ہے، ان تقدیر میں لایا تو ان کیا کرے گا؟ ان اس فعل کو کیا کرے گا؟ اسم میں تعبیر مصدر کرے گا، تاویل مصدر کر کے اسم میں تبدیل کرے گا، تو بس حرف جر اسم پہ آئے گا۔ دیئے سنو کیا کہا بولو۔ میں بتاؤں اگر یہاں پہ نا کیا کہتے ہیں لام حرف جرا ہے اس وجہ سے اس کو فتح دیا آخر اور کیا کہتے ہیں فعل کو، یہ اگر اسم ہوتا تو پھر جر دیتے ہیں، یہاں پہ فتح ہے اس وجہ سے، اور یہاں پہ ان تقدیر میں لکھا ہے کیونکہ تعبیر مصدر کیے ہیں یہاں پہ ان نے۔ کیوں تاویل مصدر کیا؟ حرف جرا ہے نا، انا ہے نا، ان کے کیوں تاویل مصدر کرتے ہو؟ ہضم نہیں کر رہا، اوپر اوپر سے یاد کر رہا۔ اچھا چلو یہ بات کی بات ہے، کل تک ہو جائے گا۔ کل تک۔ آغا ذہن المبتدی، بسم اللہ آغا یہ جعفر آپ پڑھ لیں آگے لیا اللہ مبتدی نہ مبتدی، ہاں تاکہ مبتدی کا ذہن مشوش نہ ہو، اشد دیگر میں اسی کی وجہ سے آپ کی طرف لایا ہوں۔ آغا مبتدی کے ذہن کا مشوش نہ ہونا، تعبیر مقصد کا ذہن کیا پڑھ لیا آپ نے؟ ذہن کیوں پڑھا؟ مفعول بنے گا اس کا، فائل کہاں ہے؟ تعرض کے اس میں تو تعرض فائل کا معنی کرو دیگر، فائل کا معنی کیے بغیر وہ جو ہے خود، تاکہ وہ تعرض ذہن مبتدی کو مشوش نہ کرے، نہ ہو، نہ کرے۔ وہ تعرض اگر تعرض کر لے، متعرض ہو جائے ہم علل اور ادلے سے، تو کیا ہوگا؟ یہ تعرض کیا کرے گا؟ ذہن مبتدی کو مشوش کرے گا۔ ہونا اور کرنا الگ ہے۔ تاکہ تعرض مشوش نہ کرے مبتدی کے ذہن کو، انفهم المسائل مسائل کے سمجھنے سے، وسمیتہ بالہدایت اور میں نے اس کتاب کو نام دیا ہے بالہدایت ہدایت کے ذریعے، رجاء در حالی کی امید کرتے ہوئے، الی ان یہدی اللہ تعالی به الطالبین، رجاء در حالی کی امید کرتے ہوئے، یہ حال نہیں لے لو بلکہ یہ بعد میں پڑھو گے مفعول اللہ، تاکہ رجا امید کرتے ہوئے، چلو تاکہ امید کرتے ہوئے خدا کی ہدایت کی طرف، کی معنی نہیں ہے، ما کی معنی میں آئی ہے، الی ان یہدی اللہ تعالی به الطالبین، خدا کا ہدایت کرنا ہو، ہاں خدا کا ہدایت کرنا بھی اس کتاب کے ذریعے کتاب کے ذریعے طالبین کو طلب کرنے والے کو، ورتبته علی مقدم، طالبین کیوں پڑھا آگا یہ علی؟ یہ حالت جو ہے نا اس میں نسبی میں، کیوں حالت نسبی میں؟ کیونکہ طلب کرنے والے ہیں نا، حالت نسبی میں کیوں ہے؟ ترکیب میں کیا ہے؟
ये उसका फाइल क्या नाम है? نیچے کتاب میں دیکھو بتاؤ کہ اوپر سے بتا رہا ہے عبارت پہ مسلط ہے کیا یا نہیں ہے ہدا یہدی ہے یہ دیا یہ کا مفعول ہے نہیں. اچھا ورتبته على مقدمة وثلاث مقالة خادمة کیا عبارت دیکھو آغا وثلاث مقالة مقالتین ہے نیچے دیکھو مقالات مقالتین اور مقالاتین میں فرق نہیں ہے ورتبته على مقدمة وثلاث مقالات وخادمة اور میں نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے ایک مقدمے پر 3 مقالات پر اور ایک خاتمے پر بتوفیق الملک العزیز ملک 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 نہیں ملک تو وہ فرشتہ ہے ملک بتوفیق کیا بولا مالک یوم الدین ہے نا ملک اس میں ملک یوم الدین بھی پاس نہیں پڑھتے ہیں قرآن بتوفیق الملک العزیز العلامی ملک اور ناپذیر اور بہت جاننے والے ذات کی توفیق سے اما مقدمہ ففی المبادی بس مبادی میں التي یجب تقدیمها واجب ہے مقدمے کو مقدم کرنا تقدیمها کیوں پڑھا آگئے وفا تقدیمها کیوں پڑھا یہ اگر تقدیم ہو یہ یجب کا فائل بنے گا احسان توقف المسائل علیہا تاکہ مسائل کا موقوف ہونا علیہا یہ تاکہ نہیں کیونکہ مسائل کا موقوف ہونا علیہا مبادی پر ففیہا ثلاثۃ فصول پس مبادی میں 3 فصلیں ہیں ٹھہرو لتوقف المسائل علیہا ففیہا ثلاثۃ کیوں پڑھا آگا اس کی خبر ہے کس کی مبتدا ہے یہ مبتدا مؤخر آئے گا ثلاثۃ اچھا خبر کیا ہے ففیہا چلو الفصل الاول بس آگئے مراد مرید پڑھو الفصل الاول النحو علم بأصول تعرف بها أحوال أواخر الكلمة الثلاث عبارت دوبارہ پڑھو النحو علم بأصول تعرف بها أحوال أواخر الكلمة الثلاث أحوال أواخر الثلاث نحو بس ڈبل نحو ہے وہ علم جس کے ذریعے جانا جاتا ہے اصول کو نہیں ترجمہ صحیح نہیں ہوا النحو علم علم وہ علم ہے بأصول اس کے اصول کے ذریعے نشر ترجمہ نحو کسے کہتے ہیں جی نحو کی تعریف کیا ہے ہاں آئے اس کتاب میں ویسے نہ خالی نہیں یہاں اس کتاب میں بھی ہے آپ ترجمہ کرو ابھی اصول کے ذریعے نشر ترجمہ سے نشر میں کروں آپ کر لیں گے چل آغائی محسن کرو نیچے زیادہ دیکھ رہا ہے ٹھہرو النحو علم ہے جو اصول کے ذریعے ہوگا نا آپ کرو ٹھہرو ابھی سید کو دے دو نحو علم ہے اصول قواعد کا یعنی ان اصولوں کو جاننا
علم جی آپ دیکھو بیانیہ باز آئے زائدہ ہے زائدہ با کو زائدہ لے لو، علم باصول، یعنی ان اصول کو جاننا، قوانین کو ان قوانین کو جاننے کا نام نہ ہو. بس یہ نہ ہو کسے کہتے ہیں؟ قوانین کو جاننا، اس کا نام نہ ہو. آگا باز زائدہ تو کیسے ہو سکتی ہے؟ زائدہ ہے. زائدہ کب ہوتی ہے؟ زائدہ کب ہوتی ہے؟ جب نفی استفاد کے بعد یا منصوب کے بعد ادھر کوئی نفی نہیں آگا. نہیں بعض اوقات اس میں انشاءاللہ آگے آئے گا، ہوتا ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے. بس ان اصول کو جاننا، قاعدے کو جاننے کا نام نہ ہو. صحیح؟ کیسا قاعدہ ابھی بتائے گا. بولو ابھی آپ ترجمہ کرو. نہیں آپ اول سے ترجمہ کرو، میں نے کیا دیگر وہ علم ہے جو کیا کہتے ہیں قواعد اور ضوابط کو پھر وہ کرتے ہیں جاننا. تحت اللہ ترجمہ کرو. ہاں، علم باصول، اسی طرح یہاں رکو. ایسا علم ہے جس کے ذریعے یعنی قواعد جس کے ذریعے جس کے ذریعے نہیں نا، ایسا علم ہے جو قواعد اور ضوابط کو ایسا علم ہے نہیں ہے، علم موصوف نہیں ہے، جاننا آگا علم موصوف نہیں ہے. آقا قوانین کو، قاعدے کو. دوبارہ کرو ترجمہ. ہاں النحو علم باصول، یہاں رکو یار، سے پتہ چلتا ہے آپ نے سمجھا نہیں سمجھا. علم باصول ترجمہ کرو ابھی نہ ہو. وہ علم ہے وہ تو نہیں ہونا، ابھی تک خبر قرار نہیں دے دو ایک دم ہی. ان اصولوں کو جاننا ہے، نہ ہو جاننا ہے. کن کو جاننا ہے؟ ایسے قواعد اصول، قوانین کو. پس قوانین اور اصول کو جاننے کا نام نہ ہو. قواعد اور ضوابط کو جاننا. ابھی ترجمہ کرو. قواعد اور ضوابط کو جاننا ہے. تحت اللفظ النحو علم باصول، النحو علم باصول النحو یعنی جاننا ہے قواعد اور ضوابط کو. احسان. نحو جاننا ہے قواعد اور ضوابط. کیسے قواعد و ضوابط؟ آگے تعرف بها جن کے ذریعے معرفت حاصل کرتے ہیں. نہیں تعرفو کا معنی جو صیغہ ہے وہی سے ترجمہ کرو. تعرف بها کیا جاتا ہے جن کے ذریعے معرفت حاصل. احوال اواخر الکلم الثلاث یعنی نیچے عبارت دیکھ کے ترجمہ کرو. آگا میں اوپر سے نہیں مانتا ہوں. ہاں یعنی کیا کہتے ہیں کلمے کی تیسری حرکت کی حالت کو جانا جاتا ہے. اور مرید کا ہم مباحث کون ہے؟ میں ترجمہ کروں. رکو، ہم مباحث آپ کا آپ نے کل میری طبیعت سیٹ نہیں تھی، میں نہیں کیا پورے جو ہے رات تک طبیعت سیٹ نہیں تھی. نہیں مباحثہ کرو آغا، مباحثے کے بغیر نہیں ہوتا آغا. اس طرح میں کروں. میں کروں. اس آپ کو ہم مباحث گروپ کون ہے؟ اگر نہیں کرو گے میں غیبت لگاؤں گا. ہاں مباحثے میں ہاں نہیں پہلے دن ہی قدم غلط اٹھایا، پہلا دن قدم غلط اٹھائے تو آگے کیا ہوگا؟ انسان کو احساس وظیفہ کرے، پہلا دن سے ہی جدیت ہو تو پھر آگے پتہ چلے گا. اچھا تو آپ کا ہم مباحث کون ہے؟ کون؟ وفا ہے. وہ پہلے عوامل میں ہی چھوڑ دیا تقریباً 1 مہینہ ہو گیا. ہم لوگوں نے پھر کیا کہتے ہیں دوبارہ بنا لیا. نہیں دوبارہ بناتے ہیں. اگر یہ 9 نمبر سوال جو ہے یہ تھوڑا سا 9 نمبر اس عبارت کا ترجمہ کرے اور افعال و قلوب کی خصوصیات بیان کرے. یہ جو ادھر آپ نے یہ پیچھے عبارت ہے نہیں؟ جی ہاں، اس کا فقط ترجمہ ہی کریں. ہاں ترجمہ بیان بتائیے اور افعال و قلوب کی خصوصیات بھی. خصوصیات کتنی ہیں اس کو بیان کریں. اچھا بس ابھی
آغا آپ پہلے عوامل میں کون کون تھے؟ میں محمد علی ملائی اور مظفر اور اذان مظفر، آپ مولائی، آپ کس کے ساتھ تھے؟ ہمارے ساتھ کے وقار بھی، آپ میں ایاز اور جعفر تین تھے. ایاز جعفر تین. میں بھی یہ کر رہے ہمارے ساتھ کر رہے یہ ہیں. کل آیا ہے کیونکہ ایاز ادھر چلا گیا. اچھا، ایاز نہیں کر رہا. تو ابھی مرید کیا کرے گا؟ ابھی کن کے ساتھ ہو جائے؟ ایک رہ گیا، یہ دو گروہ ہو گئے نا، تین کر لے گا. تین تین بگڑیں گے اگر زیادہ ہو جو جاتا تمہارا ہے. بنا رہے ہو اگر تین بہتر رہے گا کیونکہ ہم کر کے جاتے ہیں پھر رات کو پھر جو سینئر ہے نا ان سے پھر کرتے ہیں. اچھا تین بندے صحیح ہیں. تین چلے. آغا مرید ہوا اور اس کے ساتھ جو ہے کیا ہے؟ جعفر اور زیدی. آغا ایاز آپ دو اور آغا مرید تین ہو گئے. تین ہو گئے. ٹھیک. صحیح ہے، آپ لوگ تین ہو گئے اور اس کے ساتھ جو ہے آپ تین ہو گئے. ہم تین. آپ یہ ٹھیک ہے. آغا مظفر، وفا، مولائی اور وہ وقار، وہ چار ہو گئے. صحیح ہے. ان کے ساتھ سمجھ آ گیا. اس کو دے رہے ہیں، اچھا کر رہے ہوں. چلو آپ اس کے ساتھ وہ تین ہو گئے بس. ہاں، مولائی اور وفا، وقار بھی آپ کے ساتھ، اور باقی وہ مرید کس کے ساتھ ہوا؟ ان کے ساتھ یہ نا جعفر. ہاں، ایاز اور جعفر کے ساتھ. ایاز ہمیں دے دیں. مطالعہ کر کے آئے گا، اپنے ٹائم پہ آئے گا. ایاز ہمیں دے دیں. نہیں دینا ہے. بس آپ دو ہیں بہترین، تینوں قابل ہیں، اور کیا چاہیے؟ اگر ٹائم دے دو مباحثہ مطالعہ کے لیے. ابھی پڑھ لو تو وہ اس نے تو پورا گن مچا لیا. وہ میں کروں آیا. الرحمن الرحیم. الفصل الاول. پہلی فصل. النحو علم باصول. پہلا یہ ہونا، پھر آخر تک دیکھو آقا مرید، اسی لیے جدیت ہو جاؤ، شروع سے ہی جدیت. یہ بہانے نہیں کرو، بیمار ہو تھوڑے، بیمار ہونے سے پورا جو ہے چھوڑو نہیں. بینک و بین اللہ، امام زمان دیکھتا ہے اگر انسان تھوڑا بیماری کو بیماری کا ہے، بیمار ہو جاتا ہے. لکل شیء آفہ وللعلم آفات. ہر چیز کے لیے مشکلات ہیں. حسین آ جائیں گے، پڑھا دیں جلدی. یہاں سے آگے پڑھ لیں گے. نہیں، یہ جب میرے ہاتھ میں نہیں آئے گا میں تھوڑا پڑھاؤں گا. 10 منٹ پڑھے ہیں. ہاں، بسم اللہ. النحو علم باصول. نحو جاننا قواعد و ضوابط کا. تعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث. پہچانا جاتا ہے بہا اس جو نا قواعد و ضوابط کے ذریعے احوال و اواخر الکلم الثلاث، تین کلموں کی آخری حالت کو. من حیث الاعراب. سلاسی سے سمجھاؤ، مرید کو کہتا ہے تیسرے حرف کو. سلاسی سے کیا مراد؟ تین کلموں کی آخری حالت کو. تین کلمے بتاؤ کون سے ہیں وہ؟ اسم سے ہے. پس ان کے آخری کلمے کے احوال کو پہچاننے کا کیا نام ہے؟ علم ہے. من حیث الاعراب والبناء، جو نا معرب اور مبنی کی حیثیت سے. وکیفیت، اور اس جو نا کلموں کی کیفیت. کیفیت تو کیوں پڑھا؟ یہ مبتدا ہو جائے گا نا. احسان، صحیح ہے. آگا یہ نائب فعال نہیں بن دوبارہ شروع ہو رہی ہے نا. یہ نائب فعال نہیں بن سکتا اس کا تعارف کا. آقا یہ دیکھو، آقا یہ علم نحو میں یا کلمہ مرکب ہوتا ہے دوسرے سے یا نہیں ہوتا ہے. جب مرکب نہیں ہو، اکیلا ہو، تو اس کے آخری حرف پر کیا اعراب آتا ہے اس حساب سے بحث کی جائے، مرب اور مبنی کی. اور اگر مرکب ہو تو اس کی کیفیت ترکیب سے بحث کی جاتی. بس ان اصول نحو کے ذریعے یا احوالوں پر عطف ہے. ایک دفعہ کلمے کے آخری حالت کو پہچانا جاتا ہے
اور ان قواعد کے ذریعے سے ایک کلمہ دوسرے سے جو مرکب ہوتا ہے کیفیت اس کی کیفیت کو پہچانا جاتا ہے. مبتدا خبر ہے، فعل و فاعل ہے، مفعول ہے، مضاف مضاف الیہ ہے، کیفیت ترکیب کو. بس وہ کیفیت عطف ہے احوال پر. نائب فاعل ہے. اور اس کی کیفیت ترکیب بعضها مع بعض، یعنی مرکب کرنا بعض جو ہے نا قواعد کو مع بعض، قواعد کو بعض جو ہے نا اس کلموں کو، ہاں بعض کلموں کو مع بعض، بعض کلموں کے ساتھ مرکب کرنے کی کیفیت کو ان قواعد کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ پہچانا جاتا ہے. ذہب زیدون، ذہب مرکب ہوا زید کے ساتھ، ذہب ایک کلمہ ہے زیدون. یہاں پہ آپ کو بتائے گا علم نہ ہو ذہب فعل ہے، زیدون فاعل ہے. کان زیدون قائمن، کانا فعل ہے، زید اسم ہے، قائمن اسم ہے. مرکب کیا ہوا ہے علم نہ ہو آپ کو بتائے گا کہ زیدون اسم ہے، قائمن. والغرض اور مقصد منہ اس علم نحو سے صیانت اللسان عن الخطأ اللفظی فی کلام العربی، جو ہے اس علم نحو کا مقصد یعنی صیانت اللسان، زبان کا بچنا، عن الخطأ اللفظی فی کلام العربی، خطأ لفظی سے کلام عرب میں. وموضوعہ اور علم نحو کا موضوع الکلمۃ کلمہ ہے، والکلام اور کلام ہے. پس علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے. کلام ہے.